قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام معزز حاضرین، لائق احترام معزز سامعین و خواتین، آج کے اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کے رہنمایانہ اصول. یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اور اس مہینے میں تقریباً 2 سے 2.5 مہینے کا عرصہ بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک بچے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور بعد کے جو اوقات ہوتے ہیں جس میں اسکول شروع ہو جاتے ہیں، بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں، مکتب کے لیے جاتے ہیں، ان اوقات میں بچے ہمارے سامنے نہیں ہوتے. 24 گھنٹے میں سے بہت کم وقت سونے کے علاوہ بیداری کے ساتھ وہ ہمارے سامنے یا ہمارے پاس گزارتے ہیں. تو اس مناسبت سے کہ ہر ماں کے سامنے اپنی اولادیں ہیں، ہر باپ کے سامنے اس کی اپنی پوری نسل اور پوری ذریت ہے، ہر خاندان کے سامنے اس کے اپنے بچے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم اور آپ کو، ہر والد کو، ہر والدہ کو، ہر بڑے کو یہ سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے بچے کے مجھ پر کیا حقوق ہیں. حقوق 2 طرح کے ہیں. والدین کے کچھ حقوق ہیں، بچوں کے کچھ حقوق ہیں. ہم اور آپ یہ بہت سنتے ہیں، بہت بتایا بھی جاتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا گئے. ماں ہیں، باپ ہیں، ان کا ادب کرنا گئے، ان کے ساتھ سلیقہ مندی کے ساتھ پیش آنا گئے، ان کی ہر بات ماننا گئے، ان کو جواب نہیں دینا گئے، ان کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنا گئے. وہ جو کہے آمنا صدقنا کہہ کے قبول کر لینا ہے. لیکن جیسے والدین کے حقوق ہیں جو بچوں پہ لازم ہوتے ہیں، ویسے ہی بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو والدین پہ لازم ہوتے ہیں. بڑوں کے بھی کچھ حقوق، بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، چھوٹوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو بڑوں پر اور والدین پر لازم ہوتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ انتہائی بہترین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے رہنمایانہ اصول بتائے گئے.
اور یہ جو کام ہے بچوں کی تربیت کا، بچوں کے اخلاق کو بنانے کا، بچوں کے کردار کو بنانے کا، بچوں کے کیریکٹر کو بنانے کا، یہ کام بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہونا چاہیے، بڑی پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچے کو باکمال، ہنرمند، ٹیلنٹڈ اور بہترین کردار والا اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو شروع سے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، شروع سے محنت کرنی پڑے گی، ابتدا ہی سے اپنے بچے کی صحیح، اچھی اور بہترین تربیت کی فکر کرنی پڑے گی۔ تب ہی جا کے آپ کا بچہ بڑا ہونے کے بعد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، آپ کے دل کا سرور بن سکتا ہے، آپ کی آنکھوں کا نور بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، صرف جب تک اولاد نہیں تھی اللہ سے اولاد مانگتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، جب اللہ نے اولاد دے دی، اولاد کی نعمت سے نواز دیا، اب ہم ان کی تربیت سے مکمل طور پر غافل ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ والدین کو، بڑوں کو، سرپرستوں کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ، تم میں کا ہر شخص، ہر بندہ، ہر فرد نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر باپ سے سوال کیا جائے گا، ہر بڑے سے سوال کیا جائے گا، ہر ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی تھی، کیا تم نے ان کی صحیح تربیت کی؟ کیا تم نے ان کے کیریکٹر کو بنانے کی فکر کی؟ کیا تم نے انہیں سچائی کی تعلیم دی؟ کیا ایک باپ کے اوپر اپنے بچے کے سلسلے میں جو حقوق لازم اور ضروری ہوتے ہیں کیا تم نے اسے انجام دیا؟ اس کا سوال کیا جائے گا، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج والدین کی جو فکریں ہیں صبح سے لے کر شام تک، ہماری اور آپ کی فکروں کا محور جو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو تلاش معاش کی فکر ہوتی ہے، کاروبار پہ جانا ہے، کمانا ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے، اور رات میں بندہ جب گھر کو آتا ہے تو تھک ہار کے سو جاتا ہے۔ بچوں کو وقت نہیں دیا جاتا، باضابطہ بٹھا کر انہیں اچھی باتیں بتائی نہیں جاتی، انہیں صحیح طریقے سے سفید اور کالے میں فرق کر کے نہیں بتایا جاتا، کڑوے کے اندر اور میٹھے کے اندر فرق کیا ہوتا ہے وہ انہیں بتایا نہیں جاتا۔ بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو کچھ وقت آپ کو دینا پڑے گا، وقت دے کر اچھے اور برے کی تمیز انہیں کرانی پڑے گی۔ آپ ہر والد کی ذمہ داری ہے، ہر والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امور خانہ داری کو، گھر کے کام کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں، انہیں اچھے اور برے کے اندر تمیز کرنا سکھائیں، انہیں آپ بتائیں کہ دنیا میں رہنا کیسے گئے، بات کرنا کیسے گئے، گھر کے اندر آنا کیسے گئے، باہر جانا کیسے گئے۔ کسی کے پاس اگر آپ مہمان ہوتے ہیں تو مہمان جب ہوں گے تو وہاں پر رہنا کیسے گئے، چیزوں کو سلیقے سے سنوار کر رکھا کیسے جاتا گئے، یہ سب کی سب ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ اور آج کے والدین جو سمجھتے ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ایک اچھے اسکول میں پڑھا دیا جائے، بچہ صبح بیگ لے کے جاتا ہے، پھر بیگ کے بعد ہوم ورک ہوتا ہے، اس کے لیے ٹیوشن کا انتخاب کر دیا جائے، اس کے بعد بچہ آتا ہے، بھوک ہوتی ہے اسے، کھانا اس کے لیے فراہم کر دیا جائے اور بس۔ اس کے آگے کی ذمہ داری ہم اپنی نہیں سمجھتے۔ ہم مطمئن ہیں کہ اسکول میں بچہ با اخلاق بن رہا ہے، ہم مطمئن ہیں کہ ٹیوشن میں بچہ ہوم ورک کر لے رہا ہے، ہم مطمئن ہیں کہ بچے کو مکتب کے اندر اخلاقیات کی تعلیم مل رہی ہے۔ اطمینان اپنے آپ کو دلوا لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، باضابطہ فکر کرنی پڑتی ہے۔
اگر ہم اپنے بچوں کے اخلاق کی اور ان کی صحیح تربیت کی فکر نہیں کریں گے تو اس کے ذمہ دار ہم خود رہیں گے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ کتابوں کے اندر منقول ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنے بچے کی شکایت کی کہ اے امیر المؤمنین، میرا بچہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اچھا برتاؤ نہیں کرتا، وہ میری بات نہیں مانتا، ایک والد کیا جیسے ادب کرنا چاہیے وہ ویسے نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس بچے کو بلایا اور بلا کر پوچھا، تمہارے والد تمہارے سلسلے میں یہ شکایت کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس بچے نے کہا، اے امیر المؤمنین، ان کی شکایت تو صحیح ہے، یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن آپ ان سے پوچھئے، یہ تو آ کر میری یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میں ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی بات نہیں مانتا، اور یہ جو حکم مجھے دیتے گئے وہ نہیں کرتا، لیکن آپ ذرا ان سے یہ پوچھئے کیا انہوں نے میرے حقوق ادا کیے؟ کیا انہوں نے میرے حقوق ادا کیے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا؟ تو انہوں نے کہا، اس والد نے، کہ میں نے میرے بچے کا نام جعل رکھا۔ انتہائی بھونڈے قسم کا نام ہے جس کے معنی اچھے نہیں ہوتے، بھورے کو کہا جاتا ہے جعل۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین نے اس باپ سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کیا؟ تو اس والد نے جواب دیا کہ اس کی ماں مجوسی ہے، یعنی ایک مسلمان نہیں ہے، وہ کسی اور کی پوجا کرنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین نے پوچھا، کیا تم نے اپنے اس بچے کو قرآن کی تعلیم دی، احکام شریعت بتلائے، اللہ رسول کی تعلیمات پڑھوائی؟ تو اس باپ نے کہا کہ میں نے یہ بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم نے اپنے بچے کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کے لیے صحیح ماں کا انتخاب نہیں کیا، اس کے لیے صحیح نام نہیں رکھا، اور قرآن کی تعلیم تم نے اسے نہیں دی، تو اسی لیے یہ بچہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے۔ انسان، والد، ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کل کو کیا جائے گا۔ ایک کہاوت مشہور ہے، انسان جو بوتا گئے اور جو زمین کے اندر انسان ڈالتا گئے کل کے دن اسی کو پاتا گئے۔ انسان جو کھیتی بوئے گا، جس کھیتی کو جوتے گا، اسی کو قیامت کے دن اور اپنے فیوچر کے اندر وہ پائے گا۔ اسی لیے اپنے بچوں کے سلسلے میں والدین کو، سرپرستوں کو بڑا حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اب بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کرنی ہے؟ اسلام نے ہر زاویے سے تربیت کر کے بتائی گئے۔ بہت سا اسلام نے بچوں کے سلسلے میں ایسے رہنمایانہ اصول بتائے ہیں، ان کے اگر ان رہنمایانہ اصول کو سامنے رکھا جائے تو باضابطہ ایک فن ترتیب دیا جا سکتا ہے، باضابطہ ایک سبجیکٹ بنایا جا سکتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچوں کو اسلامی سانچے میں کیسے ڈھالا جائے، بچوں کو اسلامی قالب کے اندر کیسے اتارا جائے۔ اسلام نے بچوں کے سلسلے میں جن چیزوں کی تاکید کی، جن چیزوں کی تربیت کی، ان میں سے ایک اہم چیز ہے سچ بولنا۔ ہر والد کی ذمہ داری ہے، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے اس بات میں کہ اسے سچ بولنے کا عادی بنائے۔ ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بات کو نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ نیکی ہے، اور نیکی آدمی کو جنت کا راستہ بتاتی ہے، اور جھوٹ گناہ ہے، برائی ہے، اور برائی آدمی کو گناہ کا راستہ بتاتی ہے، اور گناہ آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔
تربیت کی جن چیزوں کی فکر کی جاتی ہے ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے باضابطہ بٹھا کر اچھوں کے، سچوں کے اور نیک لوگوں کے واقعات پڑھ کر سنائے جائیں، باضابطہ بتائے جائیں۔ آج ہم اور آپ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک فکر مندی یہ بھی ہے بچے کے ہاتھ میں فون دے دیا جاتا ہے، فون دے دینے کے بعد اب بچے کو تھوڑے دینی قسم کے کارٹون لگا کے دے دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں اور بعض تو یہ بھی نہیں کرتے۔ جو کارٹون آتے ہیں جس میں اچھائی کی تعلیم دی جاتی ہے وہ بچوں کو لگا کر دے دیا جاتا ہے، اس سے بچے کے دل کو تسکین ہوتی ہے، بچہ سیکھتا کچھ نہیں ہے۔ بچہ سیکھے گا ان سے، سمجھے گا ان سے جن کو وہ پریکٹیکل دیکھتا ہے۔ آپ والد ہیں، آپ والدہ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ کو بچہ صبح سے شام تک دیکھ رہا ہے، آپ اس کے سامنے عملی زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر آپ فون دینے کے بجائے بچے کو بٹھا کے بتائیں گے کہ سچائی کیا ہوتی ہے، سچ بولنے سے ملتا کیا ہے، حدیثیں یاد دلائیں گے، الصدق ینجی، سچ بولنے سے نجات ملتی ہے، والکذب یہلک، جھوٹ بچے کو ہلاک کر دیتا ہے، آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ جب انسان فیس ٹو فیس سنے گا، روبرو سنے گا اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، تو فون سے جیسا بچہ سیکھتا ہے اس سے لاکھ درجے آگے بڑھ کے سیکھے گا۔ وہ سچائی کی عادت ہوگی، کیونکہ فون میں جو چیزیں آتی ہے اس کے لیے بچے کو کوئی نمونہ نہیں ہوتا۔ زندگی گزارنے کے لیے ایک رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ انسان دیکھ کے زندگی گزارتا ہے، تو سیکھنے کے لیے بچہ کیا کرے گا؟ فون نکال کے دیکھے گا۔ ہمیشہ فون اگر دیکھتا رہے گا تو وہ فون نہ چلتا، نہ پھرتا، نہ جاگتا، نہ بولتا، کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ہم بچوں کو غلام رسول لگا کے دے رہے ہیں، ہم بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی پھول لگا کے دے رہے ہیں، اور مطمئن ہے کہ اس سے بچے کی تعلیم ہوگی۔ بعض والدین بڑی فخر سے کہتے ہیں ہمارے بچے تو صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ بھائی اس کے اندر بتائی جانے والی باتیں سب صحیح، اس کے اندر بچوں کے کیریکٹر کو بنانے کی جو فکریں کی جاتی ہے وہ سب صحیح ہے، لیکن آپ جو نتیجہ چاہ رہے ہیں، آپ زمین پہ محنت کرنے کے بعد جیسی کھیتی کے طلبگار گئے، وہ آپ کو فون کی تربیت سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، باضابطہ تربیت کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو سچائی کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کا مزاج پیدا کریں کہ تمہیں ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اس کو پریکٹیکل کر کے بتائیں آپ سچ بولا کیسے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، اپنا بچہ ساتھ لیے ہوئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاتون کا بچہ دور تھا، وہ اپنے بچے کو بلانے لگی اور ہاتھ پہ اشارہ اس نے کیا کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، تم یہاں آ جاؤ میں تمہیں دوں گی۔ ہاتھ کے اشارے سے بلانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں کھجور کا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور کے ٹکڑے کے بغیر، اپنے ہاتھ میں کھجور کا ٹکڑا رکھے بغیر تم اگر اپنے بچے کو بلاتی تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اور پھر بچہ جب آتا آ کے دیکھتا کہ بھئی میری والدہ کے ہاتھ میں تو کھجور نہیں ہے، میری والدہ کا ہاتھ تو خالی ہے، اب بچے کی ذہنیت یہ بنتی، اس کی مینٹالٹی یہ بنتی کہ بھئی میں بھی کسی کو ایسے بلانا چاہوں تو بلا سکتا ہوں۔ یہاں سے جھوٹ کے دروازے بچے کے لیے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو جھوٹ کی تعلیم دیتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں دیتے، انجانے میں دیتے ہیں۔ جان بوجھ کے کوئی بھی نہیں دیتا، انجانے میں دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے اثرات بچوں پہ غلط مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے بسا اوقات فون آتا ہے، پوچھا جاتا ہے والد صاحب ہے یا نہیں، فون پہ کہہ دیا جاتا ہے کہو نہیں ہے۔ اب وہ بچہ کیا سمجھے گا؟ والد 4 سال 5 سال سے جسے ابو کہہ کے بلا رہا ہے وہ شخصیت تو سامنے ہے، اب وہی ذات اس سے کہہ رہی ہے کہ کہو نہیں ہے۔
اب وہ بچے کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ جو چیز حقیقت میں نہیں ہے اس کو بھی بولا جا سکتا ہے. یہی چیزیں ہوتی ہے بچوں میں، جو چھوٹی چھوٹی غلط چیزیں پیدا ہوتی ہے. عموماً بچوں کو پیسے حد میں رہ کے دیے جاتے ہیں. بسا اوقات بچے نادانی میں، بچپنے میں گھروں سے، والد صاحب کی جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں. کیوں؟ یہ جو نکالنے کا مزاج بنتا ہے اس کے قصوروار اور اس کے مجرم کوئی اور نہیں، ہم اور آپ ہوتے ہیں. ہم نے بچوں کو یہ بتا دیا کہ کوئی چیز گئے تو نہیں ہے بولنا، تو اب وہ بچے کا ذہن بن گیا ایک چیز لے لیا اب میں، تو اب جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا میں نے نہیں لی. بچوں کی تربیت کے جو انداز ہوتے ہیں اور بچوں کو تربیت میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بچوں کو سب سے پہلے سچائی کی تعلیم دیں، سچ بولنا انہیں سکھائیں، کبھی کر کے بتائیں دیکھو بیٹے سچ ایسے بولا جاتا ہے، سچ کہتے اسے گئے. کہنے والوں نے کہا بدترین جھوٹ ہے وہ، بدترین جھوٹ ہے وہ جس جھوٹ کو انسان اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے. ایک بچہ جھوٹ بولنا سیکھا ہے، کیسے سیکھا؟ اپنے بڑوں کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھا، جھوٹ بولتا ہوا دیکھ کر اپنے بڑوں کو اس نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا. تو یہ جھوٹ بہت زیادہ بدترین جھوٹ ہے. اس کا وبال جہاں بچے کو ہوگا وہیں پر آپ کو بھی ہوگا. زندگی کے غیر معاملے میں بچوں کو تربیت دے، خوشی کا موقع ہو، لڑائی کا موقع ہو، جھگڑے کا موقع ہو. بسا اوقات بچے لڑ کے آتے ہیں، آگے والدہ کے سامنے صحیح بتا دیتے ہیں اماں جان صورتحال یہ ہے کہ میں نے اسے مارا. لیکن اب یہاں پر بچوں کو تربیت دی جاتی ہے وقتی طور پر کہ تم کہو نہیں مارا. اب یہ بچے کا ذہن بن رہا ہے. پھر اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہونے کے بعد یہی بچے جھوٹ کے عادی بنتے ہیں. کل والد نے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی تھی، آج یہ بچہ وبال جان بن جاتا ہے. بڑے کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں آج کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا، اتنے بگڑے ہوئے نوجوان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. نوجوانی سے پہلے وہ بچہ تھا، اور جب وہ بچہ تھا ہماری نگرانی میں تھا، ہم اس کے سرپرست تھے، ہمارا ہاتھ اس کے سر پہ تھا. وہ کیا تھا؟ ایک موم کی طرح تھا. آپ اسے جیسے چاہتے ویسے موڑ سکتے تھے، آپ اسے جیسے چاہتے تراش سکتے تھے. لیکن ہم نے تراشنے میں، ان کو بنانے میں غلطی کی، اس لیے یہ نوجوان ہمارے لیے وبال جان بن گیا. کل تک جو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک تھی آج وہ ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر رہا ہے. اسی لیے بھائیوں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت سارے اصول ہیں، انشاءاللہ قسطوار سے بیان کیا جائے گا. سب سے پہلی چیز بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو اصول ہیں، ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہم بچوں کو سچ کی تعلیم دیں، ہمیشہ سچ بولنے کا انہیں پابند کریں. سچائی کے بغیر آدمی نجات نہیں پا سکتا، سچائی کے بغیر انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وقتی طور پر کامیاب ہوگا لیکن اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے یہ موقع ہے، آپ کے بچے 24 گھنٹے ان دنوں آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اپنے بچوں کو سچائی کی تعلیم دیں، زبان سے بھی بتائیں اور کر کے بھی بتائیں. رب تبارک و تعالی ہم اور آپ کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام ورحمۃ اللہ.